اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ کی کوششوں کی تکمیل میں ترکی استنبول میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی فراہمی کے لیے کوفیکس فیکلٹی کی مدد کرے گا۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا وعدہ کیا ہے، اور تہران نے جوہری توانائی کی ایجنسی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کا عمل 60% تک بڑھا رہا ہے۔ سمن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے مزید قائدین کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ کی کوششوں کی تکمیل میں قطر، جمہوریہ ترکی اور اقوام متحدہ اس ماہ اپریل کی 24 تاریخ سے 4 مئی تک ترکی کے شہر استنبول میں ایک جامع اور اعلیٰ سطحی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان کے نمائندے شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے منتظمین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی وحدت، اس کی خود مختاری اور اس کی آزادی کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ استنبول کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق دوحہ کے مذاکرات میں تیزی لانے میں مدد کی جائے، اور دوحہ مذاکرات کا مقصد ایک جامع، پائیدار، منصفانہ سیاسی تصفیہ کرانا ہے۔ صحت کے حوالے سے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کووڈ-19 کی ویکسینز کی فراہمی کے لیے کوفیکس فیکلٹی کی مدد کرے گا۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے یہ یقین دہانی کورونا وائرس کی عالمی وبا سے عافیت کی فنڈنگ کے بارے میں سن 2021 کے لیے ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ کی پیروی کی غرض سے منعقد کیے گئے اقتصادی اور سماجی کونسل کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 981 مصدقہ اور نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 593 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,70,787 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 5 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی عمریں 38، 51، 69، 75 اور 95 برس تھیں۔ ان میں سے 3 بیماروں کو کرونک بیماریاں لاحق تھیں، اور ان سب کے لیے مطلوبہ طبی سرپرستی یا ہیلتھ کیئر فراہم کی گئی تھی۔ اس وبا کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کے ضمن میں اب ہضم مبیریک اسپتال کے تابع کووڈ-19 کی بیماریوں کے لیے مخصوص نئے فیلڈ اسپتال کے دوسرے مرحلے کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس میں 100 اضافی بستر لگائے گئے ہیں،
کہ کورونا سے انتہائی شدید متاثر ہو جانے والے بیماروں اور ارجنٹ کیسز کے مریضوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ چونکہ ماہ رمضان قطر اور پوری دنیا کے غیر معمولی حالات میں آیا ہے اور ہر طرف کورونا کی وبا کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وزارت صحت عامہ پرزور انداز میں کہہ رہی ہے کہ اس وقت تک احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کی جاتی رہے جب تک کہ ویکسینیشن کے حقدار تمام افراد کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ قطر پوری کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی سب سے بڑی مہم کے قومی پروگرام پر عمل درآمد کر رہا ہے، اور یہاں اب تک اس ویکسین کی 1,131,631 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اب دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کی طرف آتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ ایک اسرائیلی بحری جہاز کو امارات کے ساحلوں کے قریب ایک میزائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ میزائل کسی سمندری جہاز سے داغا گیا تھا یا پھر وہ ڈرون میزائل تھا۔ اس میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں نے اس حملے کی ذمہ داری تہران پر عائد کر دی ہے۔ ایٹمی مسئلے کے حوالے سے جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے بتایا ہے کہ تہران نے اسے اپنے اس ارادے سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ناتانز نامی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی 60% تک بڑھانے کا کام شروع کر رہا ہے۔ اس اثناء میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اس نے یورینیم کی افزودگی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس صورتحال سے 2 روز قبل اس مقام پر تخریب کاری کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی ذمہ داری تہران نے اسرائیل پر عائد کی ہے۔ اب ایرانی وعید بھی سنا دی گئی ہے کہ وہ ناتانز ایٹمی پلانٹ پر حملے کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک بہت برا جوا کھیلا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ایٹمی ذمہ داریوں کی طرف واپسی کے لیے کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ امریکی فوجیں 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہیں گی، جبکہ طالبان کے ساتھ طے کیے گئے سمجھوتے میں اس تاریخ کا تعین انخلاء کے لیے کیا گیا تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ 1 مئی سے پہلے امریکی فوجوں کا انخلاء شروع کر دے گا، اور اس نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ 9/11 کی 20ویں برسی سے پہلے یہ انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ اس امریکی اہلکار نے مزید کہا ہے کہ یہ انخلاء منظم اور ہم آہنگ ہوگا اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کی دوسری فوجوں کے انخلاء کے ساتھ ساتھ عمل میں آئے گا۔ اور یوکرین روس سرحدوں پر کشیدگی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب ولاڈیمیر پوٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں کم کر دیں۔ اس اثناء میں مغربی ملکوں کے گروپ نے ماسکو کی جانب سے یوکرین کی سرحدوں پر فوجیں جمع کرنے کی مذمت کی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مزید عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ کی کوششوں کی تکمیل میں ترکی استنبول میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر
اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی فراہمی کے لیے کوفیکس فیکلٹی کے ساتھ تعاون کرے گا۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا وعدہ کیا ہے، اور تہران نے جوہری توانائی کی ایجنسی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کا عمل 60% تک بڑھا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔